دیا کرتے تھے. پھر لوگ تو 10 روز کا کیا نام ہے اعتکاف کرتے ہیں, وہ تو پورے 30 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے, 20 روز کا اعتکاف کیا کرتے تھے. ہم سے 10 دن کا اعتکاف مشکل ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی نفس کو مار دیا تھا. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ, کہ نفس راضی ہو گیا اللہ کی رضا کے اندر, اور اللہ کی اطاعت کے اندر وہ راضی ہو گیا. جب اتنی مشقت انسان اٹھاتا ہے اور اللہ کی یاد کے اندر وقت گزارتا ہے, تو پھر اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں کہ آ جاؤ میرے بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ اور سیدھے جنت کے اندر چل جاؤ. اللہ تم سے راضی ہے, تم اللہ سے راضی ہو. اچھا فرمایا کہ اپنے بندوں میں شامل ہو جاؤ. یہ کیوں فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے بندوں سے یعنی اللہ کے پیاروں سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ انہی کے ساتھ ان کو شامل فرما دیتا ہے. وہ دیکھیں نا حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا تو نے کچھ تیاری کی ہے قیامت کی؟ تو یا رسول اللہ کوئی زیادہ میں نفل وغیرہ تو نہیں پڑھ سکا, نفل عبادتیں تو نہیں کر سکا میں, لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تو بیکار چیز ہے, کوئی ضرورت نہیں, محبت وحبت کی خالی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا المرء مع من احب, خوشخبری سن لے تو جس سے محبت کرتا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا. جن اولیاء سے محبت کرتا ہے ان اولیاء کے ساتھ ہوگا تو جنت کے اندر. اب اس حدیث مبارک کے اندر بڑی ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں کس سے محبت کرتے ہیں. حضور نے عام لفظ فرمایا, یہ نہیں فرمایا جب اس نے کہا کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو حضور کے ساتھ ہوگا, نہیں فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے. جس کا مطلب فرمایا کہ دنیا میں ہمیں دیکھ کے محبت کرنی چاہیے. کہیں کسی زانی اور شرابی سے محبت تو نہیں ہے, کہیں اللہ کے نافرمان سے محبت تو نہیں ہے, کہیں حضور کے دشمن سے تو محبت نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ انسان اس کی محبت کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے, کیونکہ وہ تو جہنم میں جائے گا. حضور نے فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ جہنم میں جانا, تم بھی اس کی محبت کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ. اور اگر کسی اللہ کے ولی سے محبت ہوگی, اللہ کے پیاروں سے محبت ہوگی, نبی سے محبت ہوگی, حضور کے صحابہ سے محبت ہوگی, اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی, تو یہ سب جنت میں جانے والے ہیں. ان کی محبت کی وجہ سے گنہگار بھی جنت میں چلتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صاحبزادہ عبدالخیر محمد زبیر. ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں, عبادت بھی تھی, ریاضتیں بھی تھی, مجاہدے بھی تھے, اللہ کی اطاعت بھی تھی, اور اللہ کے پیارے بندوں سے محبت بھی تھی. میرے والد گرامی اپنے وقت کے قطب حضرت شاہ مفتی محمد محمود البری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پرانے ساتھیوں میں سے, جب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت فرما کے تشریف لائے تھے اور رمضان مبارک کے اندر آپ سحری کے وقت درس قرآن دیا کرتے تھے وہاں کیا نام ہے مائی خیری کی مسجد کے اندر. اس وقت کے ساتھی تھے ڈاکٹر صاحب کے قرآن, حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جایا کرتے تھے اور اس وقت اس درس کے اندر شامل ہوا کرتے تھے. پھر یہاں بھی مدینہ مسجد میں حضرت صاحب درس دیا کرتے تھے سرے گھاٹ کے اندر, وہاں بھی وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جایا. الغرض اللہ کے ولیوں کا ساتھ دیا انہوں نے, ان کے ساتھ رہے. اور اللہ فرماتا ہے, حضور نے فرمایا المرء مع من احب, تم دنیا میں جس کے ساتھ ہو, جس سے محبت کرتے ہو, قیامت میں اس کے ساتھ ہو. یہ اللہ کے ولی سارے جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. کا ڈاکٹر صاحب کی ان کے ساتھ جنت کے اندر ہوں. اور یہ تو اللہ کے ولیوں کی شان تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے کا تو بڑا مقام ہے, ان کے ساتھ گزارنے کا تو بڑا مقام ہے. وہ کہا نا مولانا روم نے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال تات بیدیاں. اور روح فرماتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کے ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. صحبت اختیار کرنا وہ تو بڑا مقام ہے, لیکن ان ولیوں کی شان و مقام تو یہ ہے کہ اگر ان سے تھوڑا سا تعلق بھی ہو جائے تو اس تعلق کی وجہ سے اللہ قبر کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. وہ واقعہ مشہور ہے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھوبن تھی, اس کا انتقال ہو گیا. آ گیا قبر میں فرشتے سوال کرنے کی, من رب, تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو کچھ یاد نہیں, میں تو گھبرا رہی ہوں, پریشان ہو رہی ہوں, کہاں آ گئی میں, مجھے تو صرف ایک چیز یاد ہے کہ میں تو غوث پاک کے کپڑے دھویا کرتی, ان کی دو بنوں میں. فرشتوں نے کہا یہ تو سوال کا جواب نہیں, سوال جواب تو غلط ہو گیا, دوسرا سوال کرو اس سے, ماں دینوں تیرا دین کیا؟ اس نے کہا بھائی مجھے کچھ یاد نہیں, مجھے صرف ایک بات یاد ہے, غوث پاک کی دو بنوں. ان کا دوسرا سوال بھی غلط ہو گیا.
تیسرا سوال کرو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. 3 سوال ہوں گے ہر شخص جو کوئی مرے گا، خواہ یہودی، عیسائی، مسلمان، کافر، جو مرتا اسے یہ 3 سوال ہوتے ہیں. تیسرا سوال بھی اس نے کہا بھائی مجھے تو کچھ یاد نہیں، میں تو صرف یہ ایک بات جانتی ہوں کہ میں تو غوث پاک کی کپڑے دھوتی تھی، ان کی دھوبن. فرشتوں نے کہا بھائی 3 سوال نہیں آئے اس کو، اور رب کا یہ قانون ہے کہ جس کو 3 سوال نہ آئے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہذا جہنم کے دروازے کھول دو اس کو. ابھی وہ تیاری کر رہے تھے اس کو جہنم میں ڈالنے کی، رب کی آواز آئی غیب سے کہ اس نے ہمارے پیارے عبد القادر جیلانی سے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کر دیا، اس کو جنت کے اندر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان محمودیہ. آپ اندازہ کیجئے اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے کہ ان سے اگر محبت کا اظہار کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اور اگر انسان ان سے نفرت کا اظہار کرے تو پھر بخشا بھی نہیں جاتا. اللہ فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے محبوب سے، میرے ولیوں سے دشمنی رکھے، اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اللہ، اب اللہ کے ولیوں سے کون دشمنی کر سکتا ہے؟ اللہ سے دشمنی کرنا ہے یہ. تو لہذا اللہ کے ولیوں کے بارے میں دل کے اندر بھی کوئی خیال نہیں لانا چاہیے. ہاں ان سے محبت رکھو. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اللہ اپنے ولیوں کی محبت انہی کو دیتا ہے جس سے اس کو پیار ہوتا ہے، جس کو جنت میں لے جانا ہوتا ہے ان کو اللہ کی ولیوں کی محبت دیتا ہے. یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا پیار ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ساری زندگی حضرت شاہ مفتی محمد محمود انوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گزاری. سفر میں ان کے ساتھ رہتے تھے، حضر میں ان کے ساتھ رہتے تھے. اللہ کیسے کیسے فیض انہوں نے اٹھائے. صاحب رحمۃ اللہ پھر واقعات کو بیان کیا کرتے تھے. ان کے کچھ واقعات جو انہوں نے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ گزارے، تذکرہ جانا ایک کتاب چھپی ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ وہ سارے واقعات لکھے، پڑھنے سے تعلق رکھتے. ڈاکٹر صاحب جب آتے تھے صاحب کے عرس کے اندر تو وہ تمام باتیں بیان کیا کرتے تھے جو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارے ہیں. بڑے بڑے مقرر آتے تھے، ان مقرروں کی تقریروں میں وہ مزہ نہیں ہوتا تھا جو ڈاکٹر صاحب کی تقریر مزہ ہوا کرتا، اس لیے کہ وہ نسبت ہوتی تھی نا، نسبت کے اندر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. حضور غوث پاک کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے صاحبزادے پڑھ کر آئے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آ کے بڑی تقریر شروع کی، بڑے بڑے نکات انہوں نے بیان کیا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، ہلا ہی نہیں. حضور غوث پاک جب بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کے جب آپ نے تقریر شروع کی، آپ نے صرف اتنا فرمایا بھائی وہ رات کو ہم نے دودھ رکھا تھا، وہ بلی آ کر پی گئی دودھ، بس اتنا کہنا تھا. لوگوں کا بشتاری ہو گیا. لوگوں نے کہا بھائی یہ کون سی بچت کی بات تھی؟ ان کا بچت کی بات نہیں ہے، یہ کہ اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کے اندر اثر اللہ پیدا فرما دیتا ہے، اس کے اندر نسبت ہوتی ہے، اس کے اندر کیف حاصل ہوتا ہے اس کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب قبلہ کی بات بھی عجیب تھی. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے ایسا بنا دیا تھا کہ وہ جو بات بھی کرتے تھے اس کے اندر بھی نسبت محسوس ہوتی تھی. لوگوں کو مزہ آتا تھا جب عرس پہ تقریر کرتے تھے تو کیف حاصل ہوتا تھا، لوگوں کو نسبت محسوس ہوا کرتی تھی. اور یقیناً ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی مثال، اللہ فرماتا ہے جاؤ اپنے انہی بندوں کے ساتھ چلے جاؤ جن کے ساتھ تم نے وقت گزارا ہے. وہ اس وقت جنت کے باہروں میں ہوں گے. حضور غوث پاک بھی ساتھ ہوں گے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بھی ساتھ ہوں گے، حضرت امام ربانی بھی ساتھ ہوں گے، دادا مرشد حضرت شاہ رکن الدین بھی ساتھ ہوں گے، اور مرشد حضرت شاہ مفتی محمد محمود انوری بھی ساتھ ہوں گے. کیسی پیاری محفل ہو رہی ہوگی وہاں. اور جیسے کہ یہ بھی قبولیت کی علامت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وصال کا مہینہ کون سا رکھا؟ رمضان کا مہینہ، جو سب سے زیادہ مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں چاند نظر آتے ہی اللہ کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں، شیطان بند ہو جاتا ہے، رحمتی رحمتیں برستی، رحمتی رحمتیں برستی. اور رحمت کا مہینہ، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا. اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے، رحمت کی ہوا چلتی ہے جو سارے گناہوں کو بخشواتی چلی جاتی ہے. تو ایسے وقت کے اندر اللہ نے ان کو اپنا قرب عطا کیا ہے، اپنے پاس بلایا ہے. یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا تھا، اپنا مقرب بنا لیا تھا. جن مقربان بارگاہ کے ساتھ وہ رہے، ان کی صحبتوں میں رہے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرب بنا لیا تھا. یہ ہمارے آپ کے لیے سبق ہے کہ زندگی ہماری گزر رہی ہے. یہ زندگی کو ہم اپنے یہ اس لیے دن مناتے ہیں، عرس اس لیے مناتے ہیں، یا کسی کی برسی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اپنی موت کو تازہ کریں کہ وہ جانے والا تو چلا گیا، وہ کس طرح گیا ہے. یا تو اس طرح گیا ہے کہ موت سے ڈرتا بھگ گیا. اگر دنیا میں عبادت ہی نہیں کی ہوگی تو ڈرے گا موت سے. اور ڈاکٹر صاحب کی طرح اگر عبادت کرتے ہوئے گیا ہے تو پھر اس کو تو موت محبوب ہوتی ہے. وہ تو کہتا ہے جلدی موت آئے تاکہ حضور کی زیارت نصیب ہو اور اللہ کا قرب حاصل ہو. تو لہٰذا انسان عبادت کرتا ہوا جائے، اللہ کی اطاعت کرتا ہوا جائے تاکہ اس کے لیے موت آسان ہو جائے. اب یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا.
کتنا مبارک مہینہ ہے، ذرا اندازہ کیجئے آپ، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے حضور کی امت کو۔ ظاہر ہے بتقاضۂ بشری انسان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اب گناہ کیسے معاف ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک مہینہ ان کو عطا کر دو، اس مہینے کے اندر صبح روزہ رکھ لیں گے، رات کو تراویح پڑھ لیں گے، سارے گناہ معاف کر دو۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کو قیام کیا رمضان میں، یعنی تراویح پڑھی اور 5 وقت کی نماز پڑھی، من صام، جس نے رمضان کے روزے رکھے پورے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے میں پچھلے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ لہٰذا ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے ان دنوں کو، موت ہماری بھی آنی ہے، ڈاکٹر صاحب چلے گا جنت کے باہروں میں ہوں گے، لیکن نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا، جہنم کی کھڑکی کھلے گی یا جنت کی کھڑکی کھلے گی۔ اس کے لیے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھیں۔ لوگ بہانے چھوڑ دیتے ہیں، صاحب مجھے نزلہ ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے تو کیا نام ہے شوگر ہے۔ ارے یہ شوگر کے بلڈ پریشر کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ عطا فرمایا، روزہ رکھو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا، شوگر بھی صحیح ہو جائے گی، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ روحانی جو بیماری ہے، جو مرض ہے سب سے بڑا گناہوں کا، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، جسم کو بھی شفا ملتی ہے، روح کو بھی شفا ملتی ہے، نفس کو بھی شفا ملتی ہے۔ لہذا اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، پابندی کے ساتھ روزے بھی رکھیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، تراویح ادا کریں، اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر جنت کا سودا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔